الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس شروع ہو اس سے پہلے ایک مسئلہ آپ سماعت فرما لیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ روزے کی حالت میں جب ہم وضو کر رہے ہو تو گرگرا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو گلے میں پانی ڈال کے گرگرا کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں گرگرا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا روزہ ہے پھر بھی اگر آپ گرگرا کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، برابر۔ دوسرا ایک مسئلہ اور بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ہم سوئے ہیں اور سونے کی حالت میں اگر ہم پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو کیا ہمارا روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اور اس حالت میں اس سچویشن میں اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، برابر۔ لیکن جب آپ غسل کریں گے تو غسل کرنے کے وقت آپ کو گرگرا نہیں کرنا ہے، نارمل طریقے سے کلی کرنی ہے، نارمل انداز میں ناک میں پانی چڑھانا ہے، بہت زیادہ زور سے آپ کو ناک میں پانی بھی نہیں چڑھانا ہے۔ اگر آپ کو روزہ دار ہونا یاد ہے اور آپ نے سختی سے پانی جھٹکے سے اوپر کی طرف لیا اور پانی اگر اندر اتر گیا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے، تو یہ ساری باتوں کا خیال کرنا ہے۔ تو دو باتیں آج بتانا میرا مقصد تھا کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، غسل فرض ہو جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں گرگرا بھی نہیں کر سکتے، برابر۔ اور عام طور پہ ایک مسئلہ اور بھی رائج ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جنرلی اس کے کچھ قاعدے ہیں کہ بھئی منہ بھر کے ہو، یہ ہو، لیکن میں آپ کو آسان لہجے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ نارمل طریقے سے اگر جو ہوتی ہے وامٹ وہ ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ پھر آپ کو کس طریقے سے کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی انشاءاللہ وہ اور تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کا درس آپ سماعت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر عذر شرعی جس نے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑا، ماہ رمضان کا آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی کہ آپ روزہ توڑو، یا جیسے روزہ توڑنے اور روزہ نہیں رکھنے کے الگ الگ سبب ہوتے، ایک آپ کا روزہ تھا اور آپ کی طبیعت ایسی بگڑ گئی کہ آپ کو روزہ توڑنے کی سچویشن آ گئی تو آپ روزہ توڑ سکتے، اس دن کی آپ کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن روزہ توڑنے کا جو گناہ لگتا ہے وہ آپ کو نہیں۔ لیکن آپ نے بغیر عذر کے اگر روزہ توڑا، روزہ رکھ کر کے کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی، اور اگر آپ نے روزہ توڑ دیا تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ لگاتار کنٹینیوز 60 روزے رکھنے کے۔ کتنے روزے؟ 60، اور جو آپ نے توڑا ہے اس کی پلس قضا، یعنی کتنے رکھنے ہیں؟ 61 روزے رکھنے ہیں۔ کس کو؟ جس نے روزہ رکھ کے بغیر عذر کے توڑا ہے۔ اگر عذر ہے آپ کے ساتھ، کوئی تکلیف ہے، آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، یا کوئی ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں اب آپ کو پانی پینا پڑے گا، کھانا پڑے گا، دوائی لینی ہے اس کے لیے، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں آپ کو کفارہ نہیں دینا ہے، سالی اس دن کی آپ کو قضا کرنی ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے روزہ نہیں رکھنا، کہ جو لوگ روزہ لاپرواہی سے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی روزہ نہیں رکھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ اگر کوئی بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیتے، روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، تو سرکار علیہ السلام فرماتے اس ایک دن کی فضیلت پانے کے لیے
کیونکہ ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، اور وہ اتنا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب جب اللہ ہی اس کی جزا ہے، روزے کا بدلہ جب اللہ ہی ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ وہ جزا کتنی بڑی ہوگی، اللہ ثواب کتنا بڑا عطا فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں جس نے بغیر عذر شرعی کے ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑا تو اس ایک دن کی فضیلت کو پانے کے لیے اگر کوئی پوری زندگی بھی روزے رکھے گا تو بھی وہ ایک دن کے روزے کی فضیلت نہیں پا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اگر چھوڑ دیا تو پتہ چلے گا قیامت میں۔ یہاں تو میں بتاؤں، آپ پڑھے سنے، ہو سکتا ہے نظر انداز ہم کر لیں، لیکن پتہ اس وقت چلے گا کہ جب ہم میدان محشر میں روزے داروں کی اہمیت اور ان کی عزت اور ان کا مرتبہ اور اللہ کی طرف سے انہیں جو جو انعامات ملیں گے وہ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دیے، ماہ رمضان میں اتنی بڑی لاپرواہی کر دی ہم نے۔ تو اس لیے ماہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کی تعظیم بھی کریں، روزے دار کی بھی تعظیم کرے اور روزہ بھی رکھے۔ ماہ رمضان کی تعظیم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کریں گے، میرے بھی بہت سارے کچھ پہچان والے ہیں، پہلے میں بھی بہت جاتا تھا لیکن ابھی بند کر دیا میں نے، افطار پارٹی، تو مجھے بھی بہت دعوتیں آتی تھی، بہت جایا کرتا تھا اور شوق بھی تھا مجھے پہلے۔ تو پھر بعد میں جب وہ افطار پارٹی دیکھوں تو بڑی عالی شان افطار پارٹیاں ہوتی تھی اور الحمدللہ لذیذ بڑے لذت دار کھانے اس میں ہوتے تھے۔ پھر وہ جو صاحب جن کی طرف سے ہوتا تھا میں ان کو پوچھتا آپ نے تو سب روزے کیے نا؟ نا آپ نے تو افطاری کرا دینے کی۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات؟ ارے وہ یوں کہتے ہیں کہ اپنے افطاری کرا لینے کی ثواب مل جائے گا، لیکن ایسے ثواب ملتا نہیں۔ یہ ایک صرف اور صرف غلط فہمی ہے کہ آپ افطار کروا دو نہ آپ روزہ نہ رکھو، نہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہے پھر آپ کو افطار کرانا ہے، آپ کو آپ کے روزے کا تو ثواب ملے گا، پلس اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے۔ اب ایسے تو میں آپ نماز بند کر دو کہ بھائی نماز نہیں پڑھنی اور آنے والے نمازیوں کے لیے اچھی سے اچھی چیزوں کا انتظام کرو گے، ان کے لیے پانی پیش کرو گے، ان کے لیے کھانا پیش کرو گے، آپ کو نماز کا ثواب مل جائے گا؟ جب روزی پیسہ جو آدمی کماتا ہے وہ اس کا ہی ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں دے سکتا ہے، تو کیا وہ اپنا ثواب آپ کو ایسے ہی دے دے گا؟ میں نوکری کرتا ہوں اور مجھے مہینے کا 5,000 روپے ملتا ہے۔ اب حافظ مبارک صاحب یہ کہا کہ میں آپ کو یوٹیوب چینل پہ مشہور کرتا ہوں تو 5,000 مجھے دو، کیا میں دے دوں گا؟ ان کو دوں گا؟ کوئی نہ، آپ بھی مجھے نہیں دیں گے، بھلے آپ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، میری واہ واہ کا، آپ بھی نہیں دیں گے۔ تو جب پیسہ نہیں دے سکتے تو وہ نیکی آپ دیں گے کہ جو میدان محشر میں ایک ایک نیکی کا بڑا سخت سے سخت عالم ہونے والا ہے۔ تو یہ افطار پارٹی اچھی چیز ہے، لیکن اچھی کب ہے؟ جب آپ روزے دار۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ رمضان میں آپ کو بلانا پڑ رہا ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ میرے چشتیہ کے نمازیوں کو مجھے بلوانا پڑ رہا ہے، بولو سبحان اللہ، تو مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ باقی میں اس کا عادی نہیں ہوں کہ لوگوں کو بولنا پڑے بولو، ایسا نہیں، کیونکہ آپ لوگ بولتے ہی اتنا ہو، لیکن ماہ رمضان میں پتہ نہیں کوئی مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں سبحان اللہ نہیں بولنا چاہیے۔ حالانکہ میں آپ کو بار بار ریمائنڈر بھی کر رہا ہوں کہ آپ روزے کی حالت میں سبحان اللہ بول سکتے، کوئی گناہ نہیں ہے، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ میری اس بات سے سہمت کیوں نہیں ہو رہے، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر آپ کو بتاتا ہوں سبحان اللہ بولنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں آپ بول بھی سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بات چل رہی تھی وہ افطاری کی، تو افطاری آپ کرائے، بے جھجک کرائے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان آئے گا۔ لیکن کب وہ فضیلت آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ خود بھی روزے دار ہیں۔ اگر آپ خود روزہ نہ رکھے اور پھر عالی سے عالی بڑی سے بڑی افطار پارٹی آپ کرو، کوئی فارم ہاؤس پہ جما رہا ہے، کوئی فلاں ہاؤس پہ جما رہا ہے، اور پھر وہ صاحب کی پتہ کرو آپ وہ روزہ رکھتے ہیں کہ نا وہ تو ابھی صبح 4 بجے تو سوئے ہیں اور 5 بجے اٹھیں گے صاحب شام کو،
فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب پہلے پہلے اٹھیں گے، لوگوں کو افطار بھی کرائیں گے، لیکن خود نماز مغرب نہیں پڑھیں گے، بس شربت پلا رہے، پیو حاجی صاحب افطار ہے میرے لیے دعا کرنا۔ ایسے دعا آسان چیز ہے جو مل جائے گی آپ کو؟ اتنا آسان ہے دعا لے لینا؟ یہ تو ہم نے اور آپ نے دعا کو سستی بنا دیا ہے۔ ایک فقیر آتا ہے مانگنے والا، اس کو تو دعا کرنا ہو میرے لیے، میرا بچہ دبئی جا رہا ہے، اب 10 روپے میں دبئی پہنچانا ہے آپ کو؟ اتنی سستی دو، اور پہنچے گا آپ کا بچہ، آپ سوچو تو صحیح، 10 روپے میں وہاں پہنچ جائے گا۔ دعا اس طریقے سے دعا نہیں لی جاتی، دعا لینے کے بہت سارے طریقے۔ آپ کو جس سے دعا لینے، آپ اس کو ایک بار خوش کرو، خود بخود اس کے پیٹ سے دعا نکل جائے گی، اور دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعا کے لیے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کام ایسے کرو کہ آپ کے لیے سامنے والا دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دعا مانگی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے، دعا مل جاتی ہے۔ آپ کام ایسے کرو کہ سامنے والا آپ کو دعا، اب یہ تو 10 روپیہ دے رہے، دعا کرنا، اب احمدآباد بہت بڑے کام سے جا رہا ہوں، اب کام آپ کا بہت بڑا ہے، 10 روپے میں آپ اتنا بڑا کام کرانا چاہتے ہو؟ کوئی جگہ ہوتا ہے کام 10 روپے میں؟ آپ نے دعا کو اتنا سستی نہیں ہے، دعا بہت مہنگی چیز ہے، اگر اس کو آپ سمجھے تو سمجھے نا۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ روزہ نہ رکھو، آپ خود عبادت نہ کرو، اور دوسرے کو وہ کام کرا کر کے آپ ثواب حاصل کرنا چاہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، پھر آپ نمازیوں کی خدمت کریں، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ آپ روزہ رکھیں، روزے داروں کو افطار کرائیں، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ آپ خود بھی لوگوں کو کھانا کھلائیں اور اپنے گھر والے بچوں کو بھی کھانا کھلائیں۔ اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان اور شب معراج، شب برات، لیلۃ القدر، جمعہ، ان مبارک دنوں میں اور ان مبارک راتوں میں جو آدمی اپنے گھر والوں پر پیسہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کے گھر میں محتاجی نہیں آنے دے گا۔ ایسے میرے آقا نے تھوڑی فرمایا آپ اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرو، اللہ آپ کے گھر میں کبھی محتاجی نہیں آنے دے گا۔ تو یہ ہے ہر چیز ہے، لیکن اس کے ایک رولز ہے، اس کے طریقے ہیں۔ کسی چیز کو آپ سستا مت بناؤ، جو چیز مہنگی ہے، جس کی قدر ہے، آپ اس کی قدر کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو افطار بہت عظیم الشان عمل ہے، میرے آقا نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی کہ اگر آپ کسی کو افطار کراتے ہو، اگرچہ پانی سے ہی، تو جتنا ثواب اللہ اس کو روزے کا عطا فرمائے گا، اتنا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا، لیکن شرط ہے کہ آپ کا بھی روزہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں روزے داروں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لوگ مساجد میں جو بیچتے ہیں، کیوں؟ روزے دار آتے ہیں سب، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات کہوں گا، مساجد میں آپ بھیجے، بے شک بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ ایسے مکان بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے گھروں میں یہ چیزوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، آپ وہاں بھی پہنچایا کریں۔ کوئی کمی نہیں آ جائے گی ہمارے گھروں میں اگر ہم ایک دن کسی کے وہاں دے دیں گے کہ بھئی فلاں آدمی غریب ہے، وہاں افطاری کا انتظام نہیں ہے، آپ ایک دن تھیلی میں پیک کریں، اور ایسا نہیں جیسے خالی وہ کھمن اور چٹنی لے کر کے آپ پہنچ جاؤ، ایسا نہیں، جو لیگ پیس اور تندوری وغیرہ آپ کھاتے ہو وہ پہنچاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ اس کو آپ مذاق نہیں لینا، یہ حقیقت بول رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے لیے نیکی کے طور پہ اگر تمہیں پسند کرنا ہے تو وہ چیز پسند کرو جسے تم اپنے خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ اس لیے خالی کھمن آپ اپنے گھر پہ رکھتے ہو افطار میں؟ نہیں رکھتے، دوسروں کو کیوں دینے جاتے ہو آپ؟ تھیلی بھر بھر کے دے آئیں گے کھمن۔ اب تو لوگوں نے مسجدوں میں بھی چالو کر دیا ہے، جو چیز سستے دیا ہو چلو، ہم سے کہا ثواب ہے، عبادت ہے، اس کو آپ اتنا مہنگا رکھو، قیمتی چیز ہے وہ، بہت آسان تھوڑی چیز ہے۔ تو بات میری یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کسی غریب، ضرورت مند، اور بہت سارے گھر ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، آپ تحقیق کرنا، کسی کو بولنا نہیں، تحقیق کرو، آپ کو لگے کہ یہ گھر ضرورت مند ہے، یہاں ان کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ زیادہ لا سکے، آپ چپکے سے ایک تھیلی تیار کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ اس میں
ایک دن اس میں کھانا تیار، اپنے گھر اس دن مت رکھو کچھ بھی، اس دن تیار کرو اور چپکے سے جا کر کے اس کے دروازے پہ آپ رکھ کر کے آ جاؤ، اللہ ایسی برکتیں عطا فرمائے گا، کھائیں گے اس کے بچے لیکن آپ کے بچے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھنا، خالی کسی غریب کو آپ دے کر کے دیکھنا، انشاءاللہ اللہ اس کی ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ میرے کام کہاں سے ہو رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک وہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اگر اس کا ایک دن کا بھی روزہ اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر سال بھر بھی، زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھے گا تو وہ اس ایک دن کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔